دوستو، جلد کے تمام مسائل حل کرنے کے لیے کثرت سے پانی پینے کی عادت بنا لیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ہی ملتی ہیں: عزت اور جوانی۔ اگر زیتون کا تیل ناف میں لگایا جائے تو اس سے موٹاپا کم ہو جائے گا۔ زیتون کا تیل چہرے پر لگانے سے چہرہ چمکدار ہو جائے گا۔ مفید الطالبین نامی کتاب میں ہے کہ من نقل الیک نقل عنک، یعنی جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی بیان کرتا رہتا ہے، ایسے شخص کو دوست ہرگز نہ بنائیں، کیونکہ یہ دوسروں کے سامنے آپ کی برائی بیان کرتا ہوگا۔ سر پر پیاز کا رس لگانے سے بالوں کی خشکی دور ہو جائے گی۔ دوستو، اپنی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 3 باتیں یاد رکھیں: اللہ پر حسن ظن اور یقین رکھنا، مسلسل محنت کرنا اور صحیح کو حاسدوں سے محفوظ رکھنا۔ جتنا ہو سکے پانی زیادہ پئیں، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، دماغی قوت میں اضافہ کرتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درج ذیل چیزوں میں بڑی شفا رکھی ہے۔ قرآن کریم میں شفا ہے، صدقہ میں شفا ہے، آب زمزم میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، صلہ رحمی میں شفا ہے، سورہ فاتحہ میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے، سفر کرنے میں شفا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج کرو غنی ہوگی، سفر کرو صحت یاب ہوگی۔ دوستو، سب چیزوں کو غور سے دیکھا کریں، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت درمیان میں پانی پینے سے نہ صرف یہ کہ موٹاپا آتا ہے بلکہ ہاضمے کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ کھجور کا جوس بنا کر پینے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا اور نہ ہی قوت باہ میں کمی آتی ہے۔ جب آپ پریشان ہو تو کچھ منٹ واک کریں یا دوستوں سے ملنے جائیں، فوراً بہتر محسوس کرنے لگیں گی۔ دوستو، آج کل کی نسل میں بانجھ پن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کی اصل وجوہات ٹینشن، نیند کی کمی اور بے سکونی ہے۔ بانجھ پن دور کرنے میں اخروٹ مددگار ہو سکتا ہے۔ جوڑوں میں درد رہتا ہو یا جسم میں سستی ہو تو پانی باکثرت پئیں، جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا۔ صرف 3 دن میں آپ کو مثبت نتائج مل جائیں گے۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہے تو لسی میں نمک ڈال کر پئیں۔ اس کے علاوہ مالٹا اور تربوز کھائیں۔ دوستو، کھیرا استعمال کرنے سے گردوں میں کبھی پتھری نہیں بنتی۔ آپ جتنا کم کھانا کھائیں گے اتنا ہی زیادہ دیر تک آپ کی جوانی برقرار رہے گی۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیموں کا رس چوس لیا کریں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ دوستو، آنکھوں میں خارش کا ہونا نظر کم ہونے کی علامت ہے۔ اگر رات کو سوتے وقت 1 چمچ زیتون کا تیل پیا جائے تو شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی اور پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ کریلا ہے۔ شوگر کے مریض کریلا ضرور کھائیں۔ جو لوگ ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ باہر نہیں نکلتا۔ سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈپریشن اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ دوستو، صبر اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ مدت گزر جانے کے بعد تو ہر ایک کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ وہ باعث اجر نہیں ہوتا۔ صبر وہی باعث اجر ہوتا ہے جو ارادہ اور اختیار سے مصیبت کو دبانے کے لیے کیا جائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے بچے کی موت کے غم میں باآواز رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس عورت نے کہا، آپ کو میری مصیبت کا کیا پتہ؟ تو بعد میں اس سے کہا گیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب اس کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ اسے کوئی دربان نہیں ملا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا، اب میں صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر وہی ہے جو پہلے صدمہ کے وقت ہو، یا فرمایا صبر وہی ہے جو صدمہ کے شروع میں ہو۔ دوستو، سٹرابری کھا لینے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ اگر بھوک لگنے پر کھانے کا دل نہ کرے تو سیب کا سرکہ استعمال کریں۔ نزلہ زکام اور گلے کی خراش میں 4 سے 5 خشک خوبانیاں ٹافی کی طرح چوس کر 1 کپ نیم گرم چائے پی لیں۔ یک بار ایسا کرنے سے افاقہ محسوس ہوگا۔ ہاتھ پاؤں یا چہرے پر کہیں پر داغ ہوں تو ماش کی دال پکا کر کھائیں اور اسے مستقل اپنے کھانے کا حصہ بنا لیں۔ دوستو، کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔
روزانہ نہار منہ بنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ کمپیوٹر کی طرح تیز چلے گا۔ زیادہ غصہ کرنا موٹاپے اور دل کے دورے کا موجب ہے، اس لیے غصے سے پرہیز کریں۔ پاؤں کے ناخنوں کو روزانہ بار بار چھونے سے انسان چست و توانا رہتا ہے۔ زیتون کے تیل میں شکر ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ دوستو، رات کو سونے سے قبل وضو کر کے سویا کریں، ڈراؤنے خواب کبھی نہیں آئیں گے۔ استغفار کی 3 تسبیح روزانہ پڑھا کریں، انشاءاللہ کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ 60 سال والے چہرے پر گاجر کا جوس لگائیں، 4 دن کے بعد چہرہ 20 سال جیسا ہو جائے گا۔ اگر آپ صبح کے وقت شہد گرم پانی میں ملا کر پی لیں تو اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے نجات بھی مل جائے گی۔ کھیرا جسمانی گرمی کو دور کرتا ہے، بلغم کو خارج کرتا ہے، شوگر کے مریضوں کو آرام پہنچاتا ہے۔ دوستو، باکثرت پانی پینا کمر اور گردوں کے درد میں بے حد مفید ہے۔ پانی میں اسپغول ڈال کر پینے سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہو جائے گی۔ جن لوگوں کی جسم میں آئرن کی کمی ہو وہ پالک ضرور کھائیں۔ کاجو کا روزانہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ مچھلی کھانے والے لوگ دل کی بیماریوں سے حفاظت میں رہتے ہیں۔ گاجر مثانے کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ دوستو، زیادہ نمک مت کھائیں ورنہ دل کمزور ہو جائے گا۔ روزانہ نہار منہ کھجور کھایا کریں، پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگا دینے سے چھالے نہیں بنتے۔ حجاج بن یوسف خلفائے بنو امیہ کا انتہائی سفاک و خونخوار ظالم گورنر تھا۔ اس نے 1,00,000 انسانوں کو اپنی تلوار سے موت کی گھاٹ اتارا تھا، اور جو لوگ اس کے حکم سے معدوم کیے گئے ان کو کوئی گن ہی نہ سکا۔ بہت سے صحابہ اور تابعین کو زندگی سے محروم یا قید و بند رکھا۔ حسن بصری رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ساری امتیں اپنے اپنے منافقوں کو قیامت کے دن لے کر آئیں اور ہم اپنے ایک منافق حجاج بن یوسف ثقفی کو پیش کر دیں تو ہمارا پلہ بھاری رہے گا۔ دوستو، حجاج بن یوسف جب کینسر کی بیماری میں مرنے لگا تو اس کی زبان پر ایک دعا جاری ہو گئی، اور یہی دعا مانگتے مانگتے اس کا دم نکل گیا۔ دعا یہ تھی: اے اللہ، تیرے بندے بندیاں میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، مگر مجھے تجھ سے امید ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے گا، مجھے معاف فرما دے۔ خلیفہ عادل عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو حجاج بن یوسف کی زبان سے مرتے وقت یہ دعا بہت اچھی لگی، اور ان کو حجاج کی موت پر رشک ہونے لگا۔ اور جب حسن بصری رحمہ اللہ سے لوگوں نے حجاج کی اس دعا کا ذکر کیا تو آپ رحمہ اللہ نے تعجب سے فرمایا کہ کیا واقعی حجاج نے یہ دعا مانگی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، اس نے یہ دعا مانگی تھی۔ تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شاید خدا اس کو بخش دے۔ دوستو، نہار منہ کشمش کے 20 دانے کھانے سے آپ کا جسم سینکڑوں بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے خون کی کمی نہیں ہوگی۔ جو لوگ سرسوں کا ساگ زیادہ کھاتے ہیں ان کی جلد چمکیلی نظر آتی ہے۔ موٹاپے کے شکار لوگ 3 چیزیں اگر روزانہ کھائیں تو دبلے پتلے ہو سکتے ہیں: لیموں، اجوائن اور خشک میوہ جات۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ فالج کے مریض روزانہ شام 4 بجے ادرک کا قہوہ ضرور پی لیا کریں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایسی ہیں جو چیونٹیوں کی طرح انسان کی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ دوستو، کسی انسان کا اچھا سوچنا بھی نیکی میں شامل ہے، جبکہ برائی کرنے کے بعد ہی لکھی جاتی ہے۔ جن کو قبض کی پرابلم رہتی ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال ہرگز نہ کیا کریں، ورنہ مرض کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ دوستو، دانتوں پر نیم کی مسواک کرنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ بادام، سونف اور بنے ہوئے چنے سونے سے پہلے کھانے سے زندگی میں کبھی جسمانی یا دماغی کمزوری نہیں ہوگی۔ چینی والی چائے پینے سے بہت جلد موٹاپا اور شوگر انسان کو گھیر لیتی ہے۔ آلو بخارا خون کی کمی کو فوراً دور کر دیتا ہے اور دل کو نفع دیتا ہے۔ زیادہ برف استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دوستو، جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ لیموں چھلکوں کا پاؤڈر بنا کر اس میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانتوں کی میل کچیل اور پیلا پن دور ہو جاتا ہے اور دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگ جاتے ہیں۔ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ افریقہ کے بعض لوگ کیلے کو خشک کرتے ہیں، پھر اس کا آٹا بنا لیتے ہیں، اور پیٹ کے مروڑ اور ہاضمے کی خرابی کے لیے 1 چمچ کیلے کا آٹا آدھا گلاس دودھ کے ہمراہ لیتے ہیں۔ اس سے ان کو فوری آرام آ جاتا ہے۔
دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی کھانسی سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں؟ کھجور کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے ورنہ ہاضمہ بگڑ جاتا ہے۔ گاجر کا استعمال کرتے رہنے سے جگر کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ دوستو پیٹ کی چربی کو چند دن میں پگھلانا ہے تو پانی میں سنگترے کے بیج ڈال کر پی لیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر ہدیہ کے طور پر لے کر آئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے زیب تن فرما لیں۔ آپ علیہ السلام نے وہ چادر قبول فرما کر اوڑھ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ اس وقت آپ کو اس کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چادر اوڑھے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ چادر تو بہت ہی اچھی ہے، یہ تو مجھے عنایت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت اچھا، اور وہ چادر اسی وقت اتار کر ان صاحب کو دے دی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ گئے تو بعض ساتھیوں نے اس صاحب کو ملامت کی اور کہا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس کی ضرورت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت مندی کی حالت میں یہ چادر اس خاتون سے قبول کی تھی، اس کے باوجود تم نے آپ علیہ السلام سے اس کو مانگ لیا، حالانکہ تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے ہی دیتے ہیں۔ اس صاحب نے عرض کیا، میں نے تو برکت کے خیال سے ایسا کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہن لیا تھا، اب مجھے امید ہے کہ یہی مبارک چادر میرا کفن بنے گی۔ دوستو بدن کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے روزانہ 5 دانے انجیر کے کھائیں۔ عورتیں گھر میں چکوترے کی سبزیاں بنائیں، منہ کی جھریاں نہیں آئیں گی۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجور کے دانے ڈال کر پئیں، روز قد لمبا ہوتا جائے گا۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آزمائش میں سے نکلنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ دوستو کاجو کھانے سے عقل بڑھ جاتی ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ سر پر پانی ڈالنے سے پہلے ایک چیز لگا لیا کریں، کئی سالوں تک آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ نہانے سے پہلے سر پر زیتون کا تیل لگا کر اوپر سے لسی کے ساتھ نہائیں، بال چمکدار اور مضبوط ہو جائیں گے۔ دوستو سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے جلد سخت ہوتی ہے۔ سورج وٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دائیں ٹانگ کھڑی کر کے بیٹھ کر کھانا کھانے سے کبھی گردے فیل نہیں ہوتے۔ جامن کی گٹھلی کو جلا کر اس کا دھواں لینے سے کبھی الرجی نہیں ہوتی۔ روز 3 کھیرے کھانے سے زندگی میں کبھی لکوہ نہیں ہوتا۔ دائیں طرف منہ کر کے لیٹنے سے کبھی کمر ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ ایک بار کپڑے پہن کر اسے نمکین پانی سے دھو کر دوبارہ پہننے سے بدن پر کبھی خارش نہیں ہوگی۔ دوستو کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم بھر جاتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ دوستو سونے سے پہلے دودھ 1 چمچ دیسی گھی میں ڈال کر پینے سے پورے جسم کا سٹریس دور ہو جاتا ہے، جوڑوں کے درد سے آرام ملتا ہے۔ رات کو خالص شہد کے 2 چمچ چاٹنے سے جسم میں کمزوری دور ہوتی ہے اور اس سے آپ کو گہری اور پرسکون نیند آئے گی۔ اگر ہونٹ پھٹ جائیں یا گال پھٹ جائیں تو بکری کا دودھ نہار منہ پیا کریں۔ ماتھے پر بادام کا چھلکا پیس کر رگڑنے سے دماغ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ سالوں بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد آ جائیں گی۔ رات کے وقت زیادہ دیر فون استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں میں دھندلا پن آ جاتا ہے۔ یہ فون کی نیلی لائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سے آپ کی نظر متاثر ہوتی ہے۔ اس کے لیے پیلی روشنی کا فلٹر نظر کو متاثر ہونے سے بچا سکتا ہے۔ دوستو پیٹ باہر نکل گیا ہے تو سیب کا استعمال کریں۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ پیٹ میں کیڑے ہوں تو سیب کھا کر اوپر سے پانی نہ پئیں۔ دوستو گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔